أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ تمام تعریفیں، حمد و ثنا، بزرگی، کبریائی، بڑائی، عظمت، عزت و جلال، شان و شوکت اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو اللہ رب العالمین کے ہمارا خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، وہی کام بنانے والا ہے، وہی اختیارات رکھتا ہے، اسی کی مشیت ہے، اسی کی مرضی ہے، وہی ہم کو ہر شر سے آگاہ کرتا ہے، اسی نے ہم کو ہدایت دی، اور اسی کے فضل سے، اسی کے کرم سے، اسی کی رحمت سے میری اور آپ کی زندگی چل رہی ہے۔ وہی نفع کا بھی مالک ہے، وہی نقصان کا بھی مالک ہے، وہی روزی کا بھی مالک ہے، سب کچھ اسی کا حکم سے ہے۔ درود و سلامتی ہو میرے اور آپ کے پیغمبر اسلام رحمت اللہ عالمین، سید المرسلین، امام النبیین، محمد مصطفیٰ مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے امت کو ہر شر سے آگاہ کیا، خیر کی طرف رہنمائی فرمائی اور نجات کا راستہ بتایا، جنت تک پہنچنے کا راستہ دکھایا۔ معزز اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ انفال کے ایک آیت تلاوت کی گئی۔ رب تعالیٰ کا فرمان ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اے لوگوں ڈرو، بچو اس فتنے سے جو تم میں سے صرف خاص لوگوں کو ہی نہیں ہوگا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ہم سب کو فتنے سے آگاہ کیا ہے۔ فتنے سے خود کو بچانا، ایمان، عقیدے، اسلام کی حفاظت کرنا، خود کو دور رکھنا، خاص کر کے فتنے کے دور میں ایک مومن کے لیے ضروری ہے، تبھی اس کا ایمان محفوظ ہے، عقیدہ محفوظ ہے، دین محفوظ ہے۔ اگر ایک مومن فتنے کو نہیں پہچانے اور خود کو فتنے سے نہ بچائے، وہ دنیا بھی برباد کرے گا اور آخرت بھی برباد کرے گا۔ میرے بھائیوں، فتنہ کسے کہتے ہیں؟ فتنہ ایسا خطرہ جو دین کے لیے، عقیدے کے لیے، ایمان کے لیے خطرہ بن جائے، آدمی اس میں پھنس کر دین، ایمان، عقیدے کو ختم کر لے، ایسی چیز کو فتنہ کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار صحابہ کو فتنوں سے دور رہنے اور فتنوں سے پناہ طلب کرنے کا حکم دیا، اور اسی وجہ سے ہر نماز میں دعا کرتے تھے اعوذ بک من فتنة المحیا والممات، اللہ زندگی اور موت کے فتنے سے میں تیری حفاظت چاہتا ہوں، اے اللہ تو میری حفاظت فرما۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں، اپنی زندگی میں قیامت تک آنے والے بہت سارے فتنوں کا تذکرہ کیا اور امت کو آگاہ کیا کہ جیسے جیسے زمانہ گزرتا جائے گا، قیامت قریب آتی جائے گی، ویسے ویسے فتنے رونما ہوتے رہیں گے، ویسے ویسے فتنے جنم ہوتے رہیں گے۔ تفصیل کے ساتھ کتاب الفتن کے نام سے حدیث کی کتابوں میں محدثین نے احادیث کو جمع کیا ہے۔ یہ سب باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو اس لیے بتایا، خاص کر کے آنے والے جو دور، قیامت کے قریب کی امت، یہ جو نسل ہے، ان لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے اپنی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک آزمائش کو، ایک ایک فتنے کو کھول کھول کر بیان کیا۔ اور حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ، جن کے پاس وہ ساری حدیثوں کا علم، وہ ساری تفصیلات موجود تھی، جن کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے ہونے والے فتنوں کا تذکرہ کیا ہے۔ میرے بھائیوں، آج کے اس خطبے میں ہم مختصر طور پر فتنوں کے بارے میں دیکھیں گے، چند فتنوں کا تذکرہ کیا جائے گا، اور فتنوں سے بچنے کے لیے کیا کرنی ہے یہ بھی ہم انشاءاللہ مختصر طور پر آج کے خطبے میں معلوم کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دعات علی ابواب جہنم، کہا کہ ایسے ایسے داعی پیدا ہوں گے، داعی دین کی طرف بلانے والے، دین کا نام لے لے کر لوگوں کو بلانے والے، جہنم کی طرف لے کر جائیں گے۔ ایسے لوگ، ان لوگوں سے آگاہ رہو، جہنم میں ڈھکیل دیں گے آپ کو، ایسے لوگوں کی بات مانو گے تو۔ ایسے گمراہ مبلغین
ایسے گمراہ داعین جن کے پاس کتاب و سنت کا علم نہیں ہے، اپنی منمانی تفسیر، اپنی سوچ کے مطابق فتویٰ دینا اور لوگوں کو گمراہ کرنا، خود گمراہ ہوئے دوسروں کو گمراہ کیے، خود غلط راستے پر رہے دوسروں کو بھی غلط راستے پر چلائے، ایسے گمراہ لوگوں سے، ایسے گمراہ داعیوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو بچانے کا حکم دیا ہے۔ یہ لوگ خود گمراہ ہیں، دوسروں کو بھی گمراہی کی دعوت دینے والے، دوسروں کو بھی ہلاکت کی طرف بلانے والے۔ سچے معنی میں آج کے دور میں کتنی حقیقت دیکھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی۔ سوشل میڈیا آج کتنے فتنوں سے بھرے پڑے ہیں۔ آج ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پر خود کو بہت بڑا عالم کہنے والا ہے، حالانکہ وہ عالم نہیں ہوتا، جس کے پاس کوئی نالج نہیں ہے۔ یوٹیوب میں، انسٹاگرام میں، سوشل میڈیا میں آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو دین کے نام سے چینل چلاتے ہیں اور لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، حالانکہ وہ کوئی عالم بھی نہیں ہوتے، بس لوگ ان کی میٹھی میٹھی باتوں میں آ کر صحیح سمجھ بیٹھتے ہیں، اور یہ ویڈیو چند سیکنڈ کے ویڈیوز، چند باتیں اس کی آپ کو اچھی لگتی ہے، آپ اسی کو فالو کرتے ہوئے اسی کے بیانات سن کر سمجھتے ہیں کہ وہ جو بھی کہتا ہے سچ کہتا ہے، حالانکہ اہل علم نے ایسے سارے لوگوں کی شناخت کر کے لوگوں کو آگاہ کیا ہے۔ ایسے سارے لوگوں سے ہوشیار رہیے، کیونکہ علم ان جید مستند علماء سے سیکھیے جن کے پاس قرآن و سنت کا علم ہے، تبھی آپ فتنے سے بچ سکتے ہیں، ورنہ حق اور باطل میں نہ فرق آپ کو، نہ ہی سچ اور جھوٹ میں فرق، کیا صحیح ہے کیا غلط نہیں معلوم، ہر ایک کی بات سن کر عمل کرنے لگیں گے تو یقین معنی میں آپ فتنے میں پڑ سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے گمراہ مبلغین سے امت کو آگاہ کیا ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ میرے جانے کے بعد 30 جھوٹے دجال آئیں گے جو خود کو نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے۔ ہر کوئی اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، سبحان اللہ، نبی کی بات کتنی حقیقت ہے۔ ابو بکر صدیق کے زمانے میں کتنے لوگ اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کرے، مسلمہ کذاب، اسود عنسی، سجا بنت حارثہ، ایسے نام آتے ہیں تاریخ میں جنہوں نے اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس فتنے کو ختم کیا اور ان سب کو دعوت دی، اور جو لوگ نہیں مانے ان کے خلاف جہاد کی اور ان کا خاتمہ کیا، اور اللہ کے رسول نے کہا کہ قیامت تک یہ لوگ آتے رہیں گے۔ ماضی قریب میں غلام احمد قادیانی کے نام سے بہت بڑا فتنہ ہوا اس ملک میں۔ ابھی فی الوقت کرنٹ جو فتنہ ہے، شکیل بن حنیف کے نام سے ایک شخص جو اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اور ہر سٹی میں اس کے ماننے والے متبعین بھی بہت کثیر تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اپنے نوجوانوں کو آگاہ کرو، اپنے نوجوانوں کو صحیح نالج دو، تبھی آپ کے بچے، آپ کی نسل مستقبل میں فتنے سے بچ سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے آگاہ کیا ہم کو، اس سے نجات پا سکتی ہے۔ اور اسی طریقے سے کچھ ایسی باتیں ہیں جو بظاہر دکھنے میں نعمت ہیں، لیکن یہ نعمت کبھی بھی آپ کے لیے فتنہ بن سکتی ہیں۔ اس میں سے ایک چیز عورت ہے۔ عورت نعمت ہے، سبحان اللہ۔ جو کوئی عورت اپنی شوہر کی اطاعت گزار ہو، اور جو کوئی عورت دیندار ہو، باپ کو جنت لے کر جائے گی، سفارش کرے گی جس کے والد نے اس بچی کو پالا پوسا، تربیت کی، دیندار بنایا، حق بھی ادا کیا، شادی سب کرا کے دی۔ قیامت کے دن یہ بچیاں باپ کے حق میں سفارش کرنے والی ہیں۔ اور نیک عورت، نیک بیوی اگر شوہر کی اطاعت کرے اور اپنی عزت کی حفاظت کرے، اللہ قیامت کے دن جنت کے 8 دروازے سے بلائے، بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو فتنہ قرار دیا جو بے حجاب، بے پردہ، ایسی عورت جو دین سے خالی، شرم سے خالی، ایسی عورت کبھی بھی کسی بھی وقت کسی کے لیے بھی فتنہ بن سکتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی سے فرمایا، ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من اضر علی النساء اضر علی الرجال من النساء، کہا کہ میں نے اپنے بعد میری امت کے مردوں کو عورت سے بڑا فتنہ نہیں چھوڑا۔ آج دیکھیے ہر ایڈ میں، ہر ایڈورٹائز میں، ہر جگہ پر عورتوں کی تصویر رکھ کر کس قدر ان کو اٹریکٹ کیا جاتا ہے، اور عورتوں کے یعنی جانب نوجوانوں کو متوجہ کیا جاتا ہے۔ یقین مانے میں اس دور میں ایک بہت بڑی آزمائش ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ہی اس فتنے سے آگاہ کیا ہے۔
اولاد ایک نعمت ہے، اگر آپ نے تربیت صحیح کی نعمت ہے، لیکن تربیت نہیں کی، واللہ کہتا ہوں بدنامی کے لیے، فتنہ کے لیے اولاد کافی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انما اموالکم اولادکم فتنہ، کہ دولت بھی اولاد بھی تمہارے لیے فتنہ ہے، اور دولت بھی نعمت ہے اگر آپ نے اس کو صحیح طریقے سے کمایا، لیکن اگر آپ نے غلط طریقے سے کمایا، حلال حرام کی تمیز کے بغیر آپ نے اسے جمایا کمایا، ایسی دولت آپ کے لیے آزمائش بننے والی ہے۔ بالفاظ دیگر یہ سب اپنی جگہ پر نعمتیں ہی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ہم کو آگاہ کیا ہے، یہ کبھی بھی کسی کے لیے بھی فتنہ بن سکتے ہیں، اور اس چیز کے معاملے میں تم اپنے آپ کو محتاط رکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ بات بھی بتائی، یتقارب الزمان، زمانہ قریب آتا جائے گا، یعنی وقت میں برکت ختم ہو جائے گی۔ کیسے گزرے گی ایام معلوم نہیں ہے، آپ کو بھی مجھے بھی اندازہ ہے کہ رمضان کیسے شروع ہوا، کیسے ختم ہو گیا، کس تیز رفتار کے ساتھ۔ ابھی سال شروع ہوا، بس دیکھتے ہی آپ دیکھیے کہ کس قدر تیزی کے ساتھ سال گزر جائیں گے، اور ابھی عید ختم ہوئی، آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی جلد حج کے ایام بھی آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ اس زمانے میں برکت نہیں، وقت میں برکت نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، یتقارب الزمان، قیامت کے قریب زمانہ قریب ہو جائے گا، سال مہینوں کے مانند، مہینے ہفتوں کے مانند، ہفتے دنوں کے مانند، دن لمحوں کے مانند سیکنڈوں میں گزر جائیں گے، انسان کو اس کا احساس بھی نہیں ہوگا۔ میں بھی اور آپ اپنی عمر کا جائزہ لے کر دیکھیں کہ میری اور آپ کی زندگی کتنی ختم ہو گئی، دنیا میں آ کر کتنے سال ہوئے اور پتہ ہی نہیں چلا، اتنا لمبا وقفہ گزر گیا تیزی کے ساتھ۔ ایسا لگتا ہے کہ چند دن رہے دنیا میں اور پتہ نہیں کہ کس کی زندگی کب ختم ہو جائے۔ وقت میں برکت ختم ہو گئی، اور عمر میں برکت چلی گئی، دولت میں برکت چلی گئی، ہر چیز میں برکت چھین لی گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تخارب الزمان ویقبض العلم، علم کو اٹھا لیا جائے گا۔ علماء، ایسے علماء جو جید علماء، صحیح رہنمائی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ قیامت سے پہلے اٹھا لے گا۔ اور بتایا کہ وَيَظْهَرُ الْفِتَنُ، کہا کہ فتنے ظاہر ہو جائیں گے، اور بتایا کہ حرج پیدا ہو جائے گا۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول حرج کیا چیز ہے؟ کہا کہ القتل، القتل، قتل، ہر جگہ پر قتل و غارت گری، ہر ایک کو قتل کرنے لگے گا آدمی، انسان کا قاتل ہو جائے گا، آسانی کے ساتھ معصوموں کو، عورتوں کو قتل کر دیا جائے گا، آسانی کے ساتھ مظلومین کے خون کو اچھالا جائے گا۔ آج دیکھیے واللہ جو دنیا میں کس قدر قتل و غارت گری کو معمولی سمجھ لی گئی، اور جیسے چاہے جب چاہے کسی بم کے ذریعے، فولاد کے ذریعے کتنے لوگوں کی جانیں گنوائی جاتی ہے، کتنے معصوموں کو یتیم بنا دیا جاتا ہے، اور کتنی عورتوں کو بیوہ بنا دیا جاتا ہے۔ نبی کریم سے فرمایا قیامت کے قریب قتل و غارت گری اتنی زیادہ ہو جائے گی، گلی گلی میں قتل، بستی بستی میں قتل۔ اور آج دیکھیے کوئی اخبار ایسی نہیں ہے، کوئی نیوز چینل ایسی نہیں ہے جو آپ کو مرڈر کے بغیر، قتل کے بغیر کوئی نیوز نہیں ہوگی۔ یعنی ہر دن صبح شام، ہر دن کیا، ہر ایک گھنٹے میں، ہر ایک منٹ میں بھی دنیا میں کتنے قتل ہوتے ہیں، کتنی قتل و غارت گری ہوتی ہے، کتنے جانوں کو گوایا جاتا ہے۔ نبی کریم سے فرماتے ہیں قاتل کو معلوم نہیں ہوگا کہ کیوں قتل کر رہا ہے، اور مقتول کو بھی معلوم نہیں ہوگا کہ اس کو کیوں قتل کیا جا رہا ہے۔ قاتل بغیر سبب کے قتل کرے گا، مقتول بغیر سبب کے جان گوائے گا۔ ایسا دور بھی آئے گا، واللہ آج ہم ایسے دور سے گزر رہے ہیں جہاں پر ہر سیکنڈ، ہر لمحہ قتل و غارت گری عام ہے، جنگ کے بازار کو گرم کیا جاتا ہے، اور لوگوں کا خون سستا ہوتا جا رہا ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کی، ایک انسان کے خون کی کس قدر اہمیت کے ساتھ بتائی، کہا کہ ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم حرام علیکم، کہ کہا کہ ایک دوسرے کی عزت و آبرو، دولت اور اسی طریقے سے جان محترم ہے، مقدس ہے، اور ایک دوسرے کے لیے جائز نہیں کسی کو نہ قتل کرے۔ میرے بھائیوں آج دیکھیے خاص کر کے امت مسلمہ پر کس قدر ظالم طاقتیں، کس قدر یہود، کس قدر کفار و مشرکین امت مسلمہ پر ٹوٹ پڑ رہی ہے۔
سوچ کر دیکھیں، اس حدیث کو یاد کیجئے. سچی کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک زمانہ آئے گا اے لوگوں، تم پر لوگ ویسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکے لوگ دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول، اس وقت ہم مائنارٹی میں رہیں گے یا میجارٹی میں رہیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تم لوگ میجارٹی میں رہو گے، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، بہت زیادہ ہوگی. لیکن مسئلہ یہ ہے اس وقت تمہارے اندر دو چیزوں کی محبت داخل ہو جائے گی. کہا حب الدنیا و کراہیت الموت، کہا کہ دنیا کی محبت تمہارے اندر آ جائے گی اور موت کا ہمیشہ ڈر تمہارے اندر رہے گا. جب یہ دو چیزیں آ جائے گی تو تم اتنے مست ہو جاؤ گے، اللہ سے دور ہو جاؤ گے، آخرت کو بھول جاؤ گے، عیش پرستی میں، دنیا پرستی میں مگن ہو جائے گے. ایسے میں دنیا کی طاقتیں تم پر ٹوٹ پڑے گی اور تمہاری کوئی حیثیت نہ ہوگی اور تم چاہ کر بھی کچھ بھی نہیں کر سکتے، حالانکہ تم اتنی کثیر میں تعداد میں، اتنی میجارٹی میں رہو گے. اللہ اکبر. آج دیکھیے کس قدر بڑی تعداد ہے مسلم کنٹریز کی، سب کے سب خاموش تماشا بن کر دیکھ رہے ہیں. کسی میں ہمت و طاقت نہ رہی اور ہر کوئی آتا ہے بستی بستی اجاڑ دیتا ہے، ہر کوئی آتا ہے بڑی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے. اور آج امت مسلمہ کو ختم کرنے کے لیے وہ سارے لوگ ایک جٹ ہو چکے ہیں جو ایک دوسرے کے دشمن تھے. دشمن بھی آپس میں مل کر امت مسلمہ کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں. میرے بھائیوں، یہ سب قیامت کے قریب ایسا ہوگا ہی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو آگاہ کیا ہے، بتایا ہے. اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں جو حدیث کی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو ایک ایک فتنے سے آگاہ کیا ہے. تو لہٰذا میں بھی اور آپ بھی ہمیشہ اس طرح کے فتنوں سے آگاہ رہیں، ڈرتے رہیں، بچتے رہیں. اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کو بھی کسی بھی فتنے میں ڈال سکتا ہے. کسی کو دولت کے فتنے میں مبتلا کر سکتا ہے، کسی کو اللہ رب العالمین اولاد کے فتنے میں ڈال سکتا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ عورت کی محبت کے فتنے میں ڈال سکتا ہے، کسی کو اللہ رب العالمین کسی بھی معاملے میں فتنے میں ڈال سکتا ہے. اسی لیے اپنے آپ کو آگاہ رہو، آگاہ رکھو، دعائیں کرتے رہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا تعوذوا باللہ من الفتن، صحابہ تم اللہ سے پناہ طلب کرو فتنے سے بچنے کے لیے. صحابہ نے کہا نعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن، ہم سب اللہ کی طرف پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ ہم کو تو فتنوں سے بچا لے جو ظاہر بھی باطن بھی ہے. اللہ کے نبی سے دعا کرتے تھے وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ، کہ اللہ اگر تو تیرے بندے کو فتنے میں ڈالتا ہے تو اللہ ایسی صورت میں، اس فتنے کے دور میں تو مجھے اپنے پاس بلائے، تو بغیر فتنے کے اپنے پاس بلائے. موت مانگنا جائز نہیں ہے، موت مانگنا جائز نہیں ہے. اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو ہلاک کر لیتا ہے بہت بڑا جرم ہے، اس کی نماز جنازہ امام بھی نہیں پڑھائے گا. لیکن جب فتنے عام ہو جائے، فتنے پھیل جائے، جب دین، عقیدے، ایمان کا خطرہ ہو، ایسے فتنے کے دور میں دعا کیا سکھائی گئی؟ وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً، اللہ جب فتنے کے دور میں تو اپنے بندوں کو ہلاک کرتا ہے تو مجھے بغیر آزمائش کے فتنے کے تو اپنے پاس بلا لے. یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. میرے بھائیوں، فتنے سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور اس کے لیے ہم کہیں گے کہ جہاں بھی فتنے ہو اس جگہ سے دور رہیے، اس مقام سے اپنے آپ کو بچائے رکھیے. آپ کو معلوم ہے کہ یہ فتنہ ہے، آزمائش ہے، ہمارے وہاں جانے سے اور بھی آزمائش ہے. ایسے میں اس مقام سے، اس جگہ سے خود کو دور رکھیے، آپ صحیح سلامت بچ جائیں گے. فتنے کے دور میں اپنی زبان کی حفاظت کیجیے. جہاں پر آپ کے چند بول سے بہت بڑا فتنہ ہو سکتا ہے اور بہت بڑی آزمائش ہو سکتی ہے، ایسے میں اپنی زبان پر لگام دیجئے، سوچ سمجھ کر بولیے، تول کر بولیے. یقین مانے میں ایک جملہ یاد رکھو کہ بہت بڑے فتنے کا ذریعہ بن سکتا ہے. واقعہ عفق جو پیش آیا تھا، عبداللہ بن ابی جیسے شریر قسم کے منافقین نے عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگایا، الزام لگائے تھے انہوں نے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہے، اور اس الزام کی بات میں 3 وہ صحابہ بھی آ گئے تھے، اس بات کو سچ مان لیا۔ حسان بن ثابت، حمنہ بنت جہش، اس طرح کے صحابہ نے ان چیزوں کو سچ مان لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کو 80 کوڑے مارے کسی پر الزام لگانے کی وجہ سے۔ یہ اصل چیز ہے مجھے اور آپ کو سیکھنا ہے کہ جہاں بھی کسی پر بھی الزام تراشی ہو، تہمت ہو، ایسے میں بغیر دلیل کے ہرگز بھی قبول نہیں کرنا۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں کسی بھی معاملے میں کوئی کہہ دے اور اس چیز کو حق سمجھ کر اس کو بدنام کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 80 کوڑے مارے تھے، اور سزا بھی قرآن نے سنائی۔ جو لوگ بے بنیاد الزام لگاتے ہیں ایسے لوگوں کو 80 کوڑے مارے جائیں، ایسے لوگوں کو 80 کوڑے مار کے سزا دی جائے۔ تو بتانا یہ ہے کہ جہاں فتنے کا ماحول ہو اپنی زبان کی حفاظت کریں، ورنہ ہم کچھ بول دیں گے، ہماری وجہ سے وہ جو مسئلہ ختم ہونے والا تھا پھر بھڑک اٹھے گا، وہ فتنے آگے بڑھتے جائیں گے، سبب ہم بنیں گے۔ اس لیے اپنے آپ کو اس سے بچا کے رکھیے۔ میرے بھائیوں، ایسی بہت ساری چیزیں ہیں، ہر کوئی آج سکون کھو بیٹھا ہے، راحت نہیں زندگی میں، چین نہیں زندگی میں، عبادت کر کے بھی وہ لذت نہیں، عبادت میں وہ خشوع و خضوع نہیں، اللہ رب العالمین کا ڈر دل میں نہیں، نماز پڑھ کے بھی ایسا لگتا ہے گویا کہ ہم نے نماز نہیں پڑھی، روزے مکمل کر کے بھی ایسا فیل ہوتا ہے کہ ہم نے حقیقت میں روزے رکھے ہی نہیں، عبادت کا ادا ہی نہیں کیا۔ یہ میرے اور آپ کی دل کی کیفیت ہو گئی ہے۔ دراصل ان دلوں میں، ان جگہوں میں فتنوں نے جگہ لے لی ہے، تو لہٰذا اپنے آپ کو پہچانیے، ہر طرح کے چھوٹے بڑے فتنوں سے خود کو دور رکھیے، دین کی حفاظت کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، تم میں سے جو چاہتے ہیں کہ فتنے کے دور میں دین پر قائم رہ کر آخرت میں نجات پانا چاہتے ہیں، تو کہا کہ ایک بات یاد رکھو کہ تمہاری موت آئے اللہ پر آئے، یعنی اللہ تبارک و تعالی پر ایمان رکھتے ہوئے دنیا سے تمہاری رخصتی ہو، موت کے وقت ایمان کی حالت میں تمہاری موت آئے۔ اور دوسری بات بتائی کہ تم اپنے لیے جو پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے حق میں بھی پسند کرو۔ اگر یہ تمہاری 2 چیزیں ہیں فتنے کے دور میں، تمہارے لیے گارنٹی دیتا ہوں آخرت میں تم نجات پاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، میری اور آپ کی کوشش ہونی چاہیے، دعا بھی ہونی چاہیے، اللہ ہمیں ایمان پر رکھ، ایمان کے ساتھ اپنے پاس بلا لے، اور ایمان کے ساتھ تو اپنے پاس بلا لے، یہ ہماری دعا ہونی چاہیے۔ اور دوسری بات جو نبی نے بتائی کہ اپنے لیے جو پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے خلاف کوئی سازش نہ کرے، تو مجھے بھی چاہیے کہ میں بھی دوسروں کے خلاف سازش نہ کروں۔ میں چاہتا ہوں کوئی مجھے دھوکہ نہ دے، مجھے بھی چاہیے کہ میں دوسروں کو بھی دھوکہ نہ دوں۔ میں چاہتا ہوں کوئی میری برائی بیان نہ کرے، تو مجھے چاہیے کہ میں بھی کسی کی برائی بیان نہ کروں۔ میں چاہتا ہوں کوئی میرے خلاف حسد نہ کرے، مجھے بھی چاہیے کہ میں دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھوں، حسد کینہ کپٹ جیسے جذبات سے دور رہوں۔ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو۔ فتنے کے دور میں، آزمائش کے دور میں یہ 2 عمل تم کرو گے، یہ 2 چیز کی ضمانت دو گے، اللہ کے نبی سے فرماتے ہیں آخرت میں تمہاری کامیابی پکی ہے۔ واللہ کہتا ہوں میرے بھائیوں، ان چیزوں پر مجھے اور آپ کو عمل کرنی ہے، اور ایسے دور میں اگر عبادت کر لی ہے بڑے خوش نصیب ہیں۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے العبادۃ فی الحرج کہجرۃ الیہ، کہا کہ فتنے کے دور میں عبادت کرنا میری طرف ہجرت کرنے کے برابر ہے۔ سبحان اللہ، مکے سے مدینہ ہجرت کرنے میں جتنا ثواب ہے، فتنے کے دور میں دین پر قائم رہنے والے کو اللہ تعالیٰ ثواب دے گا۔ اور دین کے معاملے میں آج دیکھیے ہر کوئی کہتا ہے یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے، یہ جائز ہے، وہ ناجائز ہے۔ اللہ کے رسول نے اس طرف بھی اشارہ کیا، کہا کہ من یعش منکم بعدی فسیری اختلافا کثیرا، کہا کہ میرے بعد تم میں سے جو بھی زندہ رہے گا بہت سارے فتنے دیکھے گا، بہت سارے اختلافات دیکھے گا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول، جب ایسا ماحول ہو، ہر طرف اختلاف ہو، نجات کیسے، کامیابی کیسے؟ کہا کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہا کہ
تم یاد رکھو میری سنت کو لازم پکڑو، اور خلفائے راشدین ابو بکر و عمر و عثمان و علی جو حق پرست ہدایت پر تھے، ایسے خلفائے راشدین صحابہ کے راستے کو لازم پکڑو۔ تمسکوا بہا عضو علیکم بالنواجد، کہا کہ تم اس کو لازم پکڑو، اور داڑھ میں جیسے تم کسی چیز کو مضبوطی سے پکڑ لیتے ہو، اور کوئی بھی چیز داڑھ میں اگر آپ خواہ گوشت ہو یا کوئی بھی چیز ہو، اور اس چیز کو اگر آپ نکالتے ہیں، اس کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں، داڑھ نکل کر یعنی وہ چیز مضبوطی سے چیز وہ بیٹھ جائے گی، داڑھ نکل جائے گا، وہ چیز نہیں نکلے گی۔ اللہ کے نبی مثال دیتے ہیں، تم اس طرح اس دور میں، اختلافات کے دور میں، میرے راستے کو، میرے صحابہ کے راستے کو لازم پکڑو، تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم نجات پاؤ جاؤ گے۔ میرے بھائیوں، آج مجھے اور آپ کو یہی کرنا ہے، نجات پانا ہے، دین میں کامیابی چاہتے ہو، یقین مانے میں یہی حق کا راستہ ہے، ہدایت کا راستہ ہے۔ اللہ کے رسول کی سنت کو لازم پکڑیں، صحابہ کے راستے کو لازم پکڑیں۔ اللہ کے رسول نے اس بات کی سرٹیفکیٹ دی ہے کہ کامیابی تمہارے لیے اسی میں ہے، اسی میں نجات ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ ورنہ آج دیکھیے ہر کوئی آدمی جہاں دوسرے معاملے میں کنفیوژن ہے، خاص کر کے دین کے معاملے میں اتنے زیادہ اختلافات، اتنے زیادہ کنفیوژن۔ میرے بھائیوں، اسی لیے میں کہتا ہوں ان اہل علم سے رجوع کریں جو قرآن سنت کی تعلیم دیتے ہیں، جو مستند جید علماء ہیں، اور ایسے لوگوں سے علم حاصل کر کے آپ نجات پا سکتے ہیں، دنیا بھی بن سکتی ہے اور آخرت بھی بن سکتی ہے۔ اور خاص کر کے ریکویسٹ ہے ان بڑے لوگوں سے، اپنے بچوں کو، اپنے نوجوان نسلوں کو، لڑکے لڑکیوں کو خاندان کی حفاظت کے ناطے تم اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرتے ہوئے فتنے سے آگاہ کرتے رہو، اور ان کو آگاہ کرتے رہو۔ سال بھر کی پوری زندگی کی کمائی ہوئی عزت، بچوں کی بگڑی ہوئی چند چیزیں خاندان کی بدنامی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو باپ کو چاہیے کہ اپنے نوجوان لڑکے کی تربیت کرے اور ان کو شر سے، فتنے سے آگاہ کرے، ورنہ تو آج گھر میں پلتے ہیں آپ کے بچے، لڑکے لڑکیاں پل رہی ہیں، لیکن گھر کے اندر رہتے ہوئے دین اور ایمان کا سودا کر رہی ہے، گھر کے اندر رہتے ہوئے اخلاق کا سودا کر رہی ہے، گھر کے اندر رہتے ہوئے آپ کی اور آپ کے خاندان کی عزت کو بدنامی کرنے کی پوری کوشش کی رہی ہے۔ نادانی میں، جہالت میں ایسے قدم اٹھا لیتے ہیں جس کی وجہ سے گھر کے ماں باپ کو معاشرے میں چہرہ دکھانے کی ہمت نہیں ہوتی۔ تو اسی لیے یہ جو بھی آج ہم دیکھتے ہیں دن بدن، خاص کر کے عشق و محبت کا فتنہ کہیں، اس طرح کی چیزیں، اس کی جو بربادی ہے، اپنے بچوں کو آگاہ کریں۔ ایک بات دو بات بولنے سے ختم نہیں ہوگی، پہلے آپ ان کو اللہ اس کے رسول کا ڈر، دین کی باتیں بتائیے، پھر ان سب کو شر سے آگاہ کرے، اور بتائیں کہ خاندان کی عزت کیا ہوتی ہے، اور بتائیں کہ یہ جو محنتیں، یہ کوششیں ایسے ہی نہیں کمائی گئی، اور اس کے پیچھے کتنی قربانیاں دی گئی، یہ ساری باتیں ضرور بتائیں، ضرور بتائیں، ورنہ تو آپ اپنی جگہ پر دیندار رہیں گے، لیکن آپ کی غفلت سے، سستی سے آپ کے بچے اپنے نظروں کے سامنے ہاتھ سے نکل جائیں گے، بعد میں دنیا سے جانے سے پہلے افسوس کرتے ہوئے جائیں گے۔ اسی لیے اللہ سے دعا کرتے رہو کہ اللہ رب العالمین گھر والوں کو، بیوی بچوں کو، تمام کو اللہ تعالیٰ فتنے سے بچائے رکھے۔ ضرور دعا کریں، ورنہ کب کس کا ایمان لٹ جائے، کب ختم ہو جائے بول نہیں سکتے۔ نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، یصبح مومنا ویمسی کافرا ویمسی مومنا ویصبح کافرا، صبح مومن ہوگا، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، شام مومن ہوگا، صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ تو ایسے دور میں ہم جی رہے ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دعا ہے رب تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کے شر سے، آفات سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، ہر بڑے چھوٹے فتنے سے اللہ تعالیٰ ہمارے گھر والوں کی، اولاد کی، نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العالمین جہاں بھی مسلمان پریشان ہیں، اللہ ان کی پریشانی کو دور فرمائے، امن و سکون والی زندگی عطا فرمائے۔ اس ملک میں بھی جہاں بھی مسلمان تکلیفوں کا شکار ہیں، پریشانیوں کا شکار ہیں، اللہ ان کی پریشانیوں کو، تکلیفوں کو دور فرمائے۔ اللہ رب العالمین اس دنیا اور آخرت میں نجات پانے اور آخرت میں
خاص کر کے کامیابی عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ رب العالمین جنت میں اعلیٰ مقام پر فائز فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک برفع رب حلیم۔